حضرت عبد المطلب پہلی شخصیت، اور نہیں حضرت ہاشم پر بھی، لیکن عبد المطلب پیغمبر کے دادا کو ختم کر دو، دادا ہی نہیں ہوگا تو پوتا کہاں سے آئے گا؟ البتہ بس ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی کے دادا کا نام شیبہ ہوگا، وہ نام چھپا دیا اللہ نے، عبد المطلب مشہور کر دیا۔ اب ممبروں پہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والوں کو پتا بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے باب بنی شیبہ سے جانا مستحب ہے، شیبہ کی اولاد کا دروازہ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں شیبہ کون؟ تو ہم بتاتے ہیں شیبہ کون۔ ہم سے مطلب یہ کہ جو بھی حج اور عمرے پہ آپ کو گائیڈ بنائے، تو نام کے چکر میں وہ مارے گئے، وہ تو شیبہ ڈھونڈتے رہے، عبد المطلب ان کے سامنے ہی بیٹھے، لیکن پتہ ہی نہیں تھا ان کو کہ یہی تو شیبہ ہیں جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ چلیں پھر عبد المطلب اتنے اسٹرانگ ہو گئے، سردار بن گئے مکے کے، اب ان پہ اٹیک نہیں، خاص طور پہ جب ان کی اولادیں ہو گئی تو کہا اب دادا کو ختم کرنے کا فائدہ کیا ہے، ان کے باپ کو ڈھونڈو۔ حضرت عبداللہ کو ٹریس کیا، حضرت عبداللہ پر شادی سے پہلے بھی قاتلانہ حملے ہوئے، شادی کے بعد بھی قاتلانہ حملے ہوئے۔ جناب آمنہ پہ حملہ ہوا اس عورت کے ذریعے جو جناب آمنہ کی کنگھی چوٹی کرنے آتی تھی، خاص خاتون تھی جس کا کام یہ تھا کہ بنی ہاشم کی عورتوں کے گھر میں جائے گی اور ان کی کنگھی چوٹی کرے گی، بالوں میں تیل میں ڈالے گی، اصلاح کرے گی، جو کام آج بیوٹی پارلر کرتے ہیں، لیکن بیوٹی پارلر عورت کو بے حیا بناتے ہیں، وہ عورت کو صاف ستھرا جو اسلام کا حکم ہے۔ جناب آمنہ پہ حملہ کیا اس عورت نے، وہ پکڑی گئی۔ جناب عبداللہ جب مدینے گئے تجارت میں، تو یہ مدینے میں وہی لوگ تھے جو پیغمبر کو شہید کرنا چاہتے، یہودان مدینہ، اصل میں وہ تھے۔ کہا یہ تو ہمارے شہر میں آ گیا، پہلے تو ہم باقاعدہ ٹیمیں بھیجتے تھے مکے میں، ان کی شہادت کی تو ہمارے شہر میں آ گیا، لیکن کہا کہ وہ عبد المطلب والی غلطی نہ ہو، فوراً جاسوس بھیجا، معلوم کر کے آؤ یہ مکے میں ان کی اولاد ہے کہ نہیں۔ اس نے گیا معلوم کیا، کہا کہ نہیں، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ان کو شہید کر دو۔ جناب عبداللہ تجارت کے سفر میں مدینے میں زہر سے شہید کیا گیا۔ کیوں؟ ان سے کسی کو کیا دشمنی؟ پیغمبر پیدا نہ ہونے پائے۔ جب کنفرم کر لیا کہ عبداللہ کے اولاد نہیں ہے، کہ اب اس کو شہید کر دو، جب باپ نہ رہا تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ پیغمبر دنیا میں نہ آنے پائیں۔ بھئی ایک چیز وہ بھول گئے کہ جناب آمنہ کی اولاد تو نہیں تھی، وہ جناب آمنہ آلریڈی پریگننٹ تھی۔ وہ تو جب بعد میں پتا چلا کہ وہ ہو تو پریگننٹ تھی، ان کے یہاں تو بیٹا بعد میں پیدا ہو گیا، تو ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ یاد رکھیے جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی تھی، ان کے گھر کی ایک ایک عورتوں کی پریگننسی چیک کی گئی تھی۔ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں، یہ ساری جو پرانے لوگ غلطیاں کر چکے ہیں وہ نہ ہونے پائے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آمنہ تو آلریڈی پریگننٹ ہے۔ وہ کہا عبداللہ کو انہوں نے شہید کر دیا، مطمئن ہو گیا، اولاد ہے نہیں ان کی، یہ دنیا سے چلے گئے، باپ نہیں رہا تو بیٹا کہاں ہوگا۔ وہ جب پیغمبر پیدا بھی ہوئے، اور چونکہ اب توجہ نہیں ہے دشمن کی، 7 سال کے ہو گئے، تب ان یہودیوں کو اطلاع ملی کہ ارے یہ تو ایک بچہ ہے مکے کے اندر جو بالکل اپنے انداز سے آخری رسول لگ رہا ہے۔ پیغمبر کا ایک انداز ہے، چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں، سایہ نہیں ہوتا ہے، درخت کے قریب سے جاتے ہیں تو سوکھا درخت سرسبز ہو جاتا ہے، بے پھل کے درخت میں پھل آ جاتا ہے۔ اب یہ خبریں تو آتی ہیں نا، ایک بچہ ہے 6-7 سال کا جو یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے، لوگ تو ویسے ہی حیرت میں کر رہے ہیں۔ جیسے ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، چین میں ایک ایسا بچہ ہو، جاپان میں ایک ایسا بچہ اور کوریا میں ایک ایسا بچہ، لیکن جن کو پتا ہے کہ یہ ایسا بچہ تو یہ آخری رسول والی بات ہو رہی ہے، وہ چونکے یہ کیا ہوا؟ معلومات کی کہا کہ وہ آمنہ پریگننٹ تھی، انہی کا بچہ، یعنی اسی کا جس کو ہم نے زہر دے کے شہید کیا، کہا ہاں اسی کا بچہ۔ اب آئیے مکے میں، کہا اس بچے کو شہید کرنا۔ اب دیکھیں کہاں سے پیغمبر کی شہادت آخر میں ہوئی، آج 28 صفر کو، لیکن کہاں سے پیغمبر پہ حملے شروع ہو رہے ہیں۔ اب بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہے، ٹائم بہت زیادہ گزر گیا، لیکن آپ میری مجلسوں میں تو عادی ہیں کہ 70 اور 75 اور 80 منٹ بھی ہو جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات لیکن بہت اہم بات، اور وہ یہ کیا وہ آئے مکے میں، پیغمبر کو دیکھا، کتابوں میں ساری نشانیاں لکھی ہیں، ساری نشانیاں پوری اتر رہی ہیں، بچہ وہی لگ رہا، لیکن کہا کہ بالکل فائنل کنفرم کر لو تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس بچے کو مار کے پھر مطمئن ہو جائیں، پتہ چلے کہ وہ آخری رسول تو کسی اور گھر میں پل رہے ہیں اور وہ جوان ہو کے ہمارے لیے مسئلہ بنے۔ 2 مہینے 10 دن 11 دن 12 دن 13 دن 14 دن 15 دن 16 دن 17 دن 18 دن 19 دن 20 دن 21 دن 22 دن 23 دن 24 دن 25 دن 26 دن 27 دن 28 دن 29 دن 30 دن 31 دن 32 دن 33 دن 34 دن 35 دن 36 دن 37 دن 38 دن 39 دن 40 دن 41 دن 42 دن 43 دن 44 دن 45 دن 46 دن 47 دن 48 دن 49 دن 50 دن 51 دن 52 دن 53 دن 54 دن 55 دن 56 دن 57 دن 58 دن 59 دن 60 دن 61 دن 62 دن 63 دن 64 دن 65 دن 66 دن 67 دن 68 دن 69 دن 70 دن 71 دن 72 دن 73 دن 74 دن 75 دن 76 دن 77 دن 78
چنانچہ کنفرم کر لو پیغمبر کو کیسے کنفرم کیا یہ آخری رسول ہے کہ نہیں ہے, سچے رسول ہے کہ نہیں ہے, یہ سردار انبیاء ہے کہ نہیں ہے, کیسے کنفرم کیا؟ ایک طریقہ ہے کہ آگ میں پھینک دیتے, ایک طریقہ ہے کہ ان پہ تلواروں سے حملہ کر دیتے. وہ سارے مشکل تو تھے کیونکہ بنی ہاشم پروٹیکشن دے رہا, لیکن بعض غیر مسلم بھی یہ طریقوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. انہوں نے ایک عجیب طریقے سے, وہ یہ کہ مکے میں آئے, اب مکے میں جو آتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ بھئی یہ خانہ کعبہ کے ٹرسٹی کون لوگ ہیں, کون انتظام کر رہے ہیں, پھر جا کے ان کی خدمت کرتے ہیں. یہ طریقہ یہ تو یہاں کا طریقہ ہے کہ الاسر اسلامک سینٹر ہے, شاید کوئی مومن پلٹ کے بھی نہ سوچتا ہو کہ اس میں کوئی ڈونیشن بھی دینا ہے کہ نہیں دینا. عبد المطلب کو ضرورت تھی کسی کے پیسے کی, لیکن لوگ خود آ کے دیتے تھے کہ آپ اتنا اچھا کام کریں. خانہ کعبہ کا احترام تو مکے والے بھی کرتے ہیں. میں واپس آ جاؤں اصل موضوع پر. آئے اور کہا کہ بھائی ہم باہر سے آئے ہیں مدینے سے. وہ تو پتہ چل رہا بہت اچھے آپ کے انتظامات ہیں, ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے, دعوت آپ کی کرنا چاہتے ہیں اور پورے خاندان کو لے کے آئیے گا. پہلے زمانے میں ویسے بھی اکیلے دعوتیں کھانے کا رواج نہیں تھا, پورا خاندان آتا. ٹھیک ہے آؤں گا, سب کو لاؤں گا. دیکھیں بچے کو لائیے گا. ہاں بچے آئیں گے. اب دعوت کے لیے انہوں نے کیا کہ مکے میں کسی کی ایک مرغی چوری کر لی اور اس سے ایک اسپیشل ڈش بنائی الگ, اور باقی تو بازار سے گوشت خرید کے لائے, جو بھی ہوگا. کھانے کا دسترخوان سجایا گیا, سب کے سامنے ڈشیں رکھی گئی, پیغمبر کے سامنے کچھ نہیں رکھا گیا. اب عبد المطلب کو تو جان ہے رسول اللہ, ابو طالب تو رسول کو دیکھ کے جیتے ہیں. کہا ان کے لیے, کہا نہیں آپ ان کا اتنا احترام کرتے, ہم نے ان کے لیے ایک اسپیشل ڈش پکوائی ہے. دیکھیں ڈشیں مکس اپ نہ ہونے پائیں, اس لیے انہوں نے وہ الگ ہی کیا. غلام سے کہا وہ لے کر آؤ جو اس کے لیے اسپیشل ڈش ہے. اسپیشل ڈش لائی گئی, وہ مرغی پکی ہوئی. اب عام لوگ جو ہے نا وہ تو واقعہ سنتے ہیں, لیڈیز پوچھتی ہے مولانا اس کی ریسیپی بھی ہے کتابوں میں کہ کیسے پکائی گئی تھی. وہ تو نہیں ہے, وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ پیغمبر کے سامنے رکھی گئی اور کہا یہ آپ کے لیے. اب عبد المطلب کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک پہلے رسول نہ کھائیں. ابو طالب دسترخوان پہ ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک پہلے رسول نہ کھائیں. میرے عبداللہ کا یتیم ہے یہ. تو اب یہ دونوں بزرگ دائیں بائیں بیٹھے ہیں رسول کے اور یہ ہاتھ روک کے بیٹھے. پہلے یہ ہمارا بھتیجا شروع کرے, میرا پوتا شروع کرے. انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ بھئی آپ لوگ تو سردار ہیں, بڑے ہیں. کہا نہیں پہلے یہ بچہ. کہا بسم اللہ. اچھا یہ دعوت کی رسول کی وجہ سے گئی ہے, کھائیے. پیغمبر نے کہا میں یہ کھا ہی نہیں سکتا. عبد المطلب اور ابو طالب نے کہا بیٹا تم یہ گوشت تو کھاتے ہو. کہا نہیں کھا سکتا, گوشت میں اعتراض نہیں, یہ نہیں کھا سکتا ہوں. اب یہ دونوں حیران ہیں, یہودی دل میں خوش ہو رہے ہیں, پہچان پوری ہے. کہا اچھا ہم آپ کو کھلائیں گے, کھلاؤ. اب انہوں نے نوالا توڑ کے پیغمبر کے منہ کی جانب بڑھایا. بچوں کو آپ بھی اس طرح کھلاتے ہیں. اب وہ ہاتھ وہاں سے تو صحیح چلا, پیغمبر کے دہن مبارک کے قریب پہنچا, یا دائیں چلا گیا یا بائیں چلا گیا. یہاں سے تو صحیح گیا تھا, دیکھا ہوگا نا اناڑی تیر انداز, یہاں سے تیر تو صحیح نکلا, ٹارگٹ کے قریب جا کے کبھی دائیں چلا گیا کبھی بائیں. سب حیران, یہودی خوش ہو رہے ہیں, وہ خوش ہو رہے ہیں. یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ جو آخری رسول ہوگا وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا. یہ چوری کی مرغی تھی. کہا اچھا شاید یہ آپ کو پسند نہیں آ رہا, اس کی بو ایسی ہوگی, شاید پکا ایسے تیل میں ہوگا. ہم نے دوسری بھی ڈش پکوائی ہے. مکے میں ایک بہت مشہور عورت تھی زبیدہ, نام سنا ہوگا آپ نے. زبیدہ مشہور تھی. اس کا جو کام ہی وہی تھا جو مائکروسافٹ کے بل گیٹس نے ایک اسکیم پیش کی. وہ مرغیاں پالتی تھی اور اس کے بعد پھر ان کے انڈے بیچتی تھی اور چوزوں کو بیچتی تھی اور اس طرح گزارا کرتی تھی. سنا پاکستان کے کسی لیڈر نے بھی کہا, لیکن خیر میری بات تو صرف یہ ہے کہ اس کے گھر سے ایک مرغی یہ لے کے آئے تھے, دل میں نیت کر کے کہ چوری نہیں کر رہے, وہ ہے نہیں اس وقت, جب آئے گا تو جو وہ قیمت مانگے گی دے دیں گے. $5 کی ہے لیکن وہ 50 بھی مانگے گی تو دے دیں, لیکن بغیر اجازت لائے. ہو سکتا ہے وہ کہتی کہ مجھے بیچنا ہی نہیں. تو یہ ہو گیا مشکوک غذا, شک والی. وہاں بھی وہی ہوا, پیغمبر کے لیے وہ الگ سے پکوائی تھی, وہ آئی, وہ بھی نوالا گیا ہی نہیں منہ میں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. ابو طالب عبد المطلب نے کہا پتہ نہیں آج کیا بات ہے, میرا بھتیجا
مہمان کا تو خیال رکھتا ہے، یعنی دعوت دی ہے ان لوگوں نے، میزبان کا خیال رکھتا ہے، لیکن خیر باقی سب نے کھا لیا. ادھر یہودی خوش، کنفرم 100% کنفرم سچا رسول، نہ حرام غذا کھاتا ہے نہ ہی مشکوک غذا کھاتا. یہ پیغمبر کی پہچان. حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پل رہے ہیں، جناب آسیہ نے ان کو پالا. فرعون کی داڑھی میں آپ کو پتہ ہے موتی تھی. ایک بار اس نے ان کو آسیہ کو خوش کرنے کے لیے، کہا جاتا ہے نا کہ شادی شدہ عورت کو خوش کرنا ہے تو اس کے بچوں کی زیادہ پیچھے لوگوں زیادہ دیکھ بھال کرو. آسیہ سے محبت بہت کرتا تھا فرعون. کیا کوئی مومن اپنی بیوی سے محبت کرے گا جو فرعون کرتا تھا؟ لے کے بچے کو گود میں لیے. حضرت موسیٰ نے اس کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ دی، کھینچے بال. فرعون غصے میں آ گیا. آسیہ نے کہا بچوں کا تو طریقہ ہی یہی ہے. کہا نہیں، اچھا وہ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے اور باقاعدہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اتنا بے وقوف نہیں ہے. کہا میں پہچانتا ہوں بچے کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے، دشمن کا ہاتھ کیسا ہوتا. یہ دشمن کا ہاتھ لگ رہا ہے، یہ بچے کا ہاتھ نہیں لگ رہا جس طرح داڑھی کھینچی. کہا اچھا امتحان لے لو. آگ منگوائی گئی، کوئلے جلتے ہوئے کوئلے. کہا اگر بچہ ہے تو اس کو بھی اٹھا لے گا، اور اگر سمجھدار ہے نہیں اٹھائے گا. موسیٰ کا دل نہیں چاہ رہا ہاتھ بڑھانے کا. خدا نے کہا اٹھا لو کوئلہ، منہ میں رکھ لو، تمہاری جان بچ جائے. تو جان، نبی کی جان خطرے میں ہے تو آگ کھانے کا حکم آ گیا. موسیٰ نے منہ میں رکھا. پھر برادران اہل سنت کیا روایت ہے، اس کے نتیجے میں ان کی زبان جل گئی اور بولنے میں ذرا سی ان کو لکنت ہو گئی. چنانچہ جب خدا نے ان سے کہا جا کے تبلیغ کرو تو کہا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، خداوندہ میری زبان میں تو گرے ہیں، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج، ہوا افصح منی، وہ بہترین تقریر کرتا. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ روایت کہ ایسا کچھ تو نہیں ہوا تھا، لیکن منہ میں آگ رکھی تھی، کوئلے رکھے تھے. نبی کی جان خطرے میں ہے، کہا آگ کھا لو. وہاں رسول کی جان خطرے میں جو موسیٰ سے افضل ہے، کہا کہ لیکن حرام مت کھاؤ. یہ حرام جو تم کھا رہے ہو، یہ کہیں کے برگر، کہیں کا پیزا، کہیں کسی نان مسلم کے ہاتھ کا، یہ چھوٹی سے بڑی بات پہ آ رہا ہوں، بس آخر میں آ رہا ہوں، بہت باتیں رہ گئی. کہا کہ یہ آگ سے زیادہ خطرناک ہے. نبی کی جان خطرے میں تو آگ کھلائی جا سکتی ہے، لیکن نبی کی جان خطرے میں تب بھی مال حرام نہیں کھلایا جا سکتا. یہاں مومنین کرام، حتیٰ یہ کہ بعض مہاراجے کے بعض تو جس میں آغا سیستانی بہت سخت ہیں، حکومت سے غلط بیانی کر کے کوئی بھی بینیفٹ لینا، انشورنس کمپنی سے غلط بیانی کر کے کوئی بھی بینیفٹ لینا، یہ سب اسی میں آتا ہے حرام میں. کہا تم آگ کھا لو وہ بہتر ہے. اور حرام تو حرام مشکوک کے لیے بھی کہا کہ پیغمبر نہیں، نبی کے جسم میں نہیں جائے.